In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Kadri. Today we will translate last two paragraphs, paragraph number 7 and 8 of chapter number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. In paragraph 7, we will discuss what announcement Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam made when he was on his deathbed. While in paragraph 8, we will discuss that how Holy Quran clearly mentions the aspect or personality of Holy Prophet, peace be upon him. So let's start. While जबकि Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam अपने बिस्तरे मर्ग पर थे. डेथ बेड, बिस्तरे मर्ग, मौत के करीब. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed. जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरे मर्ग पर थे, ही प्रोक्लेम्ड, उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया. प्रोक्लेम्ड, ओपनली अनाउंस कर देना, कुछ बाज़ाब्ता ऐलान कर देना, ऐसा अनाउंसमेंट जो सबके लिए है, राइट, ऐसी अनाउंसमेंट जो सबके लिए होती है. ही प्रोक्लेम्ड, उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया. इफ़ आई ऑफ्ड, अगर मैं मकरूज़ हूँ, ऑफ कर्जदार, समथिंग किसी चीज़ के लिए, टू एनीवन किसी का. इफ़ आई ऑफ्ड समथिंग टू एनीवन, अगर मैंने किसी का कुछ देना है या अगर मैं किसी का कर्जदार हूँ. और या इफ़ आई रॉन्ग्ड, मैंने गलत किया है, एनी पर्सन किसी शख्स के साथ. और या डैमेज्ड, नुकसान पहुँचाया है, एनीवन्स प्रॉपर्टी, किसी की जायदाद को. ऑनर या इज्जत को. माई पर्सन, मेरी शख्सियत, माई ऑनर, मेरी इज्जत, एंड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जायदाद, आर हेयर, यहाँ मौजूद हैं. राइट. If I offered something to anyone, or if I wronged any person, or damaged anyone's property or honor, my person, my honor, and my property are here. अगर मैं किसी शख्स का कर्जदार हूँ, या मैंने किसी के साथ गलत किया है, या किसी की जायदाद या इज्जत को नुकसान पहुँचाया है, तो मेरी शख्सियत, मेरी इज्जत और मेरी जायदाद यहाँ मौजूद हैं. ही मे टेक रिवेंज, वो बदला ले सकता है, ऑन मी, मुझसे, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में. ही मे टेक रिवेंज ऑन मी इन दिस वर्ल्ड, वो मुझसे इस दुनिया में बदला ले सकता है. देखें, ये बात आपको बता रहे हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौत के बिल्कुल करीब थे, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, ओपनली अनाउंस कर दिया हर जगह पे. और ये वर्ड उन्होंने यूज़ किए जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़े. मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, पूरे पैराग्राफ को आप केयरफुली सुन लीजिए. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे, उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, अगर मैं किसी का कर्जदार हूँ, या मैंने किसी शख्स के साथ गलत किया है, या किसी की जायदाद या इज्जत को नुकसान पहुँचाया है, तो मेरी शख्सियत, मेरी इज्जत और मेरी जायदाद यहाँ मौजूद है. ही मे टेक रिवेंज ऑन मी इन दिस वर्ल्ड, वो मुझसे इस दुनिया में बदला ले सकता है. देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, मुकम्मल खामोशी थी. देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, मुकम्मल खामोशी थी, या आप कह सकते हैं कि मुकम्मल खामोशी छा गई. ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक शख्स ने, डिमांडेड, मुतालबा किया, अ फ्यू दरहम्स, चंद दरहमों का. ओनली वन पर्सन डिमांडेड अ फ्यू दरहम्स, सिर्फ एक शख्स ने चंद दरहमों का मुतालबा किया. विच वर पेड टू हिम, जो कि उसे अदा कर दिए गए. सिर्फ एक शख्स ने चंद दरहमों का मुतालबा किया जो कि उसे अदा कर दिए गए.
Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam proved, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا by his own example اپنی مثال سے that کہ no one could be کوئی نہیں ہو سکا more firm زیادہ مضبوط for justice انصاف کے لیے than him ان سے. Allah's رسول صلی اللہ علیہ وسلم proved by his own example that no one could be more firm for justice than him. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کیا کہ کوئی بھی انصاف کے لیے ان سے زیادہ مضبوط نہ ہو سکا، ایون جہاں تک کہ اٹ واز اگینسٹ یہ خلاف ہوتا his own interest ان کے اپنے مفاد کے انٹرسٹ مفاد فائدہ اور the interest of those یا ان لوگوں کے مفاد who were near and dear to him جو کہ ان کے عزیز اور پیارے تھے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کیا کہ کوئی بھی انصاف کے لیے ان سے زیادہ مضبوط نہ ہو سکا، یہاں تک کہ یہ ان کے اپنے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف ان لوگوں کے مفاد کے خلاف ہو جاتا جو کہ ان کے عزیز اور پیارے تھے. مطلب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف کیا، یہاں تک کہ انصاف کرتے ہوئے اگر ایک طرف ان کے اپنے رشتہ دار ہوتے تھے، دوسری طرف اگر دشمن تھے، تب بھی انہوں نے وہ بات کی جو حق پر تھی، جو سچ پر تھی. رائٹ. He decided انہوں نے فیصلہ کیا every case ہر معاملے کا brought to him ان کے پاس لائے گئے by friend دوست کی طرف سے اور فو یا دشمن with justice انصاف کے ساتھ without fear خوف کے بغیر اور favor یا طرفداری. He decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear or favor انہوں نے دوست یا دشمن کی طرف سے لائے گئے ہر معاملے کا فیصلہ انصاف کے ساتھ خوف یا طرفداری کے بغیر کیا. رائٹ. مطلب یہ کہ بالکل نہ ڈر ہو کر اور کبھی کسی کو فیور نہیں کیا کہ ایک طرف میرے رشتہ دار ہیں یا میں خود ہوں اور دوسری طرف اپوزٹ سائڈ پہ کوئی اور ہے. نو، ایسا نہیں تھا. انہوں نے جتنے بھی معاملات کے فیصلے کیے بالکل حق کی بنیاد پر کیے، جسٹس سے کیے. رائٹ. A person of such magnitude ایسی اہمیت کا حامل شخص transcends عبور کر جاتا ہے، پار کر جاتا ہے. میگنیٹیوڈ امپورٹنس اہمیت، transcends عبور کر جاتا ہے، پار کر جاتا ہے. the barriers رکاوٹوں کو of time وقت کی and space اور فاصلہ. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. ایسی اہمیت کا حامل شخص وقت اور فاصلے کی رکاوٹوں کو عبور کر جاتا ہے. People of all ages تمام زمانے کے لوگ. دیکھیں ایج کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے عمر. رائٹ. تو بٹ یہاں پہ ایجز کا مطلب ہے تو ہم تمام زمانے کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پیپل آف آل ایجز تمام زمانے کے لوگ کین فائنڈ تلاش کر سکتے ہیں سم تھنگ کچھ نہ کچھ ان ہز لائف ان کی زندگی سے. یہاں پہ ہز کا ورڈ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. ٹو پرووائڈ دیم خود کو مہیا کرنے کے لیے with guidance رہنمائی کے ساتھ in the various fields of activity سرگرمی کے مختلف شعبہ جات میں. various مختلف different fields شعبہ جات پہلو بھی کہہ سکتے ہیں. activity سرگرمی. people of all ages can find something in his life to provide them with guidance in the various fields of activity. تمام زمانے کے لوگ سرگرمی کے مختلف شعبہ جات میں خود کو رہنمائی مہیا کرنے کے لیے ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ تلاش کر سکتے ہیں. تھوڑی سی ٹرکی ہے لائن تو اس کو میں دوبارہ پڑھوں گی.
تمام زمانے کے لوگ سرگرمی کے مختلف شعبہ جات میں رہنمائی یا خود کو رہنمائی مہیا کرنے کے لیے ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تلاش کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ایج وہاں پہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ صرف اس ایج کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں گے، کہ جب آپ بہت بوڑھے ہو جائیں گے تبھی آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ نو، ایسا نہیں ہے، بچے بھی، بڑے بھی، نوجوان بھی، سب لوگ۔ اور کوئی زمانہ نہیں ہے کہ اس سے اس سال تک ہی آپ ان کو فالو کریں گے، نہیں، ہمیشہ رہتی دنیا تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہی فالو کیا جائے گا، رائٹ؟ The Holy Quran clearly mentions، قرآن پاک صاف صاف واضح کرتا ہے، mentions واضح کرتا ہے، this aspect، یہ پہلو of his life، ان کی زندگی کے۔ Holy Quran clearly mentions this aspect of his life، قرآن پاک ان کی زندگی کے اس پہلو کو صاف صاف واضح کرتا ہے۔ اب یہ آیت ہے اسٹوڈنٹس قرآن پاک کی، جس کو آپ لوگ بالکل بھی غلط نہیں کریں گے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے، رائٹ؟ انڈیڈ، بے شک، ان دا رسول آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یو ہیو اے گڈ ایگزامپل، تمہارے پاس اچھی مثال ہے، ٹو فالو فار ہم، ان کی پیروی کرنے کے لیے، ہو ہوپس، جن کی امید ہے، فار دا میٹنگ ود اللہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر، اینڈ دا لاسٹ ڈے، اور آخرت کے دن پر، اینڈ ریمبرس، اور یاد کرتے ہیں، اللہ مچ، اللہ کو زیادہ۔ Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him, who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہارے پاس پیروی کے لیے اچھی مثال موجود ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جن کی امید اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، جن کی امید آخرت پر ہے، جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا، رائٹ، ان تمام لوگوں کے لیے، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی بہترین مثال موجود ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کر کے ہی ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، رائٹ؟ So this is all about paragraph number 7 and 8 of chapter number 1. Our chapter has been completed. I hope it's clear to all of you. But still, if you have any question if you have, you can ask me in comment section or you can email me. For the translation of next chapters, next paragraphs, be with me in my next video. Thank you.